ابھی ایک ٹی وی چینل نے بھی چلایا, کوئی سعودیہ کے مفتی تھے, ان کے کوئی پتہ نہیں وہ فیک فتویٰ ہے یا حقیقی فتویٰ ہے, ٹی وی چینل نے چلایا کہ بھائی یوٹیوب کی ارننگ, سعودیہ کے ایک مفتی صاحب انہوں نے فتویٰ دیا ارننگ حرام ہے. مجھے کسی نے کلپ بھیجا, ٹویٹر پر ایک صارف نے عاصم الحکیم سے سوال کیا کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے یا حلال, جس کے جواب میں اسکالر عاصم الحکیم نے لکھا کہ یہ حرام ہے. جید عالم نے اپنے جواب میں مزید کوئی وضاحت نہیں دی, تاہم 4 سال پہلے انہوں نے کمائی کے حلال اور حرام ہونے کو یوٹیوبر کی مواد سے منسلک کیا تھا. اچھا مجھے لوگ اس لیے بھیجتے ہیں چڑھانے کے لیے نا, چڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. وہی بات ہے, میں بتا چکا ہوں کہ بھائی ہم نے تو جب اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا, ہمارا تو کوئی مونیٹائزیشن تھی نہیں, نہ ہمارا چینل تھا. ہم نے تو عوام کے لیے کہ اس کے جائز ہونے کے دلائل کیا ہیں, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, میں 20 دفعہ وہ دلائل دے چکا ہوں. تو مجھے کسی نے بھیج دیا, میں نے کہا یہ جو ٹی وی چینل پہ انہوں نے یہ خاتون اینکر تھیں, وہ بار بار اس سعودیہ کے مفتی صاحب, میں نے کہا یہ ٹی وی چینل اس فتوے کو, اگر وہ فتویٰ ہے, پتہ نہیں فیک بھی ہوتے ہیں, ہوتا بھی بعض دفعہ نہیں, اگر وہ ہے, اس کو اتنا پروموٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ٹی وی چینلوں کو اس سے نقصان ہوا ہے. ان کے جو ایڈورٹائز تھے نا, ان کے ریٹ کیا ہوئے ہیں, کم ہوئے ہیں, کیونکہ کمپنی اب ٹی وی پہ اپنا اشتہار چلانے کی محتاج نہیں ہے. وہ ٹی وی زیادہ پیسے مانگ رہا ہو, چینل زیادہ پیسے مانگ رہا ہو, تو وہ یوٹیوبرس کو دے دیتے ہیں. یہ بڑا نقصان ہوا ہے اس سے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا اب یہ ٹی وی چینل جو ہے نا اتنے نیک بن گئے ہیں کہ اب یہ یوٹیوب کی ارننگ کے حرام ہونے کے فتوے کو کیا کر رہے ہیں, شائع کر رہے ہیں. لیکن اس خاتون تک میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جس بیس پہ حرام ہے اسی بیس پہ ٹی وی کی ارننگ بھی کیا ہے, حرام ہے. کیونکہ ایڈ وہاں بھی اسی ٹائپ کے چل رہے ہوتے ہیں جو ٹی وی پہ, اور جب ٹی وی کی ایڈ سے ارننگ حرام ہے تو ٹیلی ویژن چینل نیوز اینکر یا دوسرے اینکروں کو جو تنخواہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ تو ایڈورٹائزمنٹ ہی کی کمائی سے دیتا ہے نا. تو حرام سے تنخواہ دینا اور آپ کا اس تنخواہ کو وصول کرنا وہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو بعض لوگوں کو نا ویسے ہی مولویوں سے کوئی ٹھڑک ہے, پاکستان میں مولویوں سے کیا ہے, ذاتی طور پہ ٹھڑک ہے, کیونکہ ان کا چینل مانیٹائز ہو گیا, ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں, تو اب وہ کروٹیں بدل رہے ہیں کہ یار یہ مولوی کیوں پیسے کمانا شروع کر دیے, لہذا سارا زور یوٹیوب کی مانیٹائزیشن پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے. ٹی وی کی ارننگ کو وہ کوئی بھی نہیں بیٹھ کے کہے گا کہ حرام ہے. اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, لاکھوں کروڑوں نہ بھی, اور لاکھوں لوگ ہیں جو ٹی وی میں جائز کام کر کے پیسے کما رہے ہیں. اگر کوئی ڈراموں فلموں کے ذریعے کما رہا ہے وہ تو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں, لیکن ٹی وی میں جو نیوز اینکر ہیں ان کی تنخواہ کو کسی نے حرام کہا؟ ان کی تنخواہ تو حلال ہے بھائی, وہ خبریں پڑھ کے سنا رہا ہے وہ, یا اور کوئی جائز. ٹی وی میں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, وہ پیسے بھی ایڈورٹائزمنٹ سے دیے جاتے ہیں. تو صرف یہ مولویوں کی تنخواہ میرے بھائی حرام نہیں ہوگی, نیوز چینل کے جتنے اینکر ہیں ان کی آمدن حرام ہو جائے گی, جتنے ڈاکٹر ٹی وی میں آ رہے ہیں جن کو ان کا معاوضہ دیا جا رہا ہے ان کی ارننگ بھی کیا ہو جائے گی, حرام ہو جائے گی. تو آپ کو صرف ایک مولوی ہی ملا ہے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. آپ ڈاکٹروں کو بھی لتاڑو کہ تم یوٹیوب چینل بنا کے کما رہے ہو, حرام کما رہے ہو. آپ جو کھانا پکانے کی ترکیب میں ڈال رہے ہیں, ریسیپیز بتا رہے ہیں, ان کو بھی لتاڑو کہ تم یوٹیوب کے ذریعے کیا کر رہے ہو, حرام کما رہے ہو. ان کو کوئی نہیں کہتا. تو اس لیے یہ جو فتویٰ دیا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے اخلاص کا عنصر نظر نہیں آتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے بھی نہیں ہیں. اس پہ چینل تو ہمارا بنا ہے نا, بچے ہمارے بہت پہلے سے پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارا تو گزارا ویسے بھی ہو رہا تھا, ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کا نوالا آپ چھین لو گے, ان کا نوالا بند ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ابھی میں نے دلائل نہیں دیے حلال حرام کے, بھی تو میں نے الزامی دلائل دیے ہیں. ویسے جو اس کے دلائل ہیں, جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ فوش اشتہار آتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ اس پہ میں کافی ڈیٹیل سے بحث کر چکا ہوں.